دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اب آپ کے بیچ میں آپ کے حوالے ایسے بڑے شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو بڑے بڑے مشائخوں کے درمیان اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر بے شمار اجلاس کے اندر ان کے خطابات ہوتے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ حضور والا کو زحمت دے رہا ہوں۔ پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دی زمانے کو، آگ تکبیر کی سینے میں دبی رکھتے ہیں، آگ تکبیر کی سینے میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، افتتاح در میخانہ ابھی باقی ہے۔ سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے صرف تیرا انتظار ہے۔ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ چلاؤ تیر جو بہتر تیرے کمان میں ہے، چلاؤ تیر جو بہتر تیرے کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ اس سے میری مراد علامہ و مولانا جناب محمد مظہر الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، بانی و محتمم جامعہ عربیہ للبنات مظفرہ بیگو سرائے مائک پر۔ دوسری بات جو آج مجلس مسجد کے سلسلے میں سجائی گئی، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اسی تفسیر کے خلاصے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مرد کو کم عورت کو زیادہ، وہ شکایت یہ کرتی ہیں کہ مولی صاحب ہمارا شوہر کماتا ہے اور برکت نہیں ہوتی۔ یہ شکایت سب لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اکثر و بیشتر مولی صاحب ہم خوب کماتے ہیں اور کماتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے۔ الماری میں رکھتے ہیں 10,000، ہفتہ دن کے بعد گننے جاتے ہیں تو پورے لٹیا ہی غائب ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مولی صاحب نام نکال دیجئے، کبھی یہ کہتے ہیں مولی صاحب کما کر لاتے ہیں 10,000 تو اس میں کچھ پیسہ نکلا ہوا رہتا ہے، 2,000 3,000 7,000 ہے، 5,000 ہے، رکھا تھا 10,000 ملا 5,000۔ کبھی کہتے ہیں مولانا صاحب خوب کماتے ہیں، دکان میں خوب میں نے لگایا سودا اور اس کے بعد خوب کاروبار کو ترقی دینے کی کوشش کی، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامان بھی ختم ہو گیا اور پیسے بھی نہیں آئے، برکت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ لوگ شکایت کرتے ہیں۔ ارے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب برکت نہیں ہو رہی، برکت نہیں حاصل ہو رہی۔ برکت کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ اس کے چند طریقے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو برکت چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے جو چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو، دولت میں برکت ہو، ہاتھ نیچے کیجئے۔ ہماری زندگی میں برکت ہو، ہر شخص چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چند کام کر لو، تمہارے گھر میں برکت ہوگی، تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی۔ گھر میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی۔ چند کام کر لو، بتایا جائے یہ چند کام بتایا جائے۔ ارے بیدار ہیں آپ لوگ؟ مرد حضرات ذرا سا بتائیے، مجھے ان پر ہی ڈاٹ لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ راستے میں بھاگ نہ جائیں آدھی برکت لے کر کے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ بتایا جائے ذرا سا ہاتھ اٹھائیے۔
سردی کا موسم ہے، میں اس لیے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ بیدار ہیں، متحرک ہیں، اور اصل کام ابھی جس نیت سے آپ بیٹھے ہیں وہ کام باقی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چند کام کر لو، تمہاری زندگی میں بھی برکت ہوگی، تمہاری اولاد میں بھی برکت ہوگی، اور تمہارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز جو میں بتا رہا ہوں، پھر جب تک جتنا بتاؤں گا آخر میں اتنا پوچھوں گا، اور کسی سے بھی کھڑے ہو کر پوچھ سکتا ہوں، ڈریے مت، نہیں پوچھوں گا، بیٹھے رہیے۔ لیکن آپ حضرات کو یاد بھی رہنا چاہیے، اور بڑا آسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہاری اولاد میں برکت ہو، تمہارے کاروبار میں برکت ہو، تو پہلی چیز نمازوں کی پابندی کر لو۔ نمبر ایک نمازوں کی پابندی کر لو۔ نمبر ایک بولیے، آپ حضرات سے میں پوچھوانا چاہ رہا ہوں، نمبر ایک نماز کی پابندی کر لو۔ یاد رہے گا؟ ارے یاد رہے گا؟ ہاں پیچھے والے کو دیکھیے یاد رہے گا۔ میں اسی لیے ادھر بیٹھایا ہوں اور کچھ لوگوں کو ادھر بیٹھایا ہوں۔ اب دیکھنا مقابلہ ہوگا کہ آج مرد جیتتا ہے یا ان کی مائیں، ان کی بہنیں، امت کی بیٹیاں جیتتی ہیں، آج یہی امتحان ہوگا۔ نمبر ایک نماز پڑھنا ہے، یاد رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، تو نمبر ایک نماز کی پابندی کر لو، نماز پڑھ لو۔ نمبر دو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی نے وہیں پر فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کا اہتمام کرو۔ ایک تو قرآن پڑھنا اور سورہ واقعہ پڑھنا، میں بتا رہا ہوں آپ کو پورے خلاصے کے ساتھ، میں بالکل آسان انداز میں اتر کر کے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کچھ موتی دے کر جا رہا ہوں، کچھ کام کی باتیں دے کر جا رہا ہوں جو کرنا بڑا آسان، کوئی الجھن کا کام، کوئی دقت دشواری کام نہیں، بڑا آسان کام۔ نمبر ایک نماز کی پابندی، لیکن نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ مرد تو کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے لیکن عورتیں نماز نہیں پڑھتی۔ 5 6 7 چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے گھر میں برکت ہوتی، عمر میں برکت ہوتی، زندگی میں برکت ہوتی۔ دیکھو اب نوجوان ہمارے سوار ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آنے کو قبول فرمائے۔ ابھی ماسٹر نصیب الرحمان صاحب نے کہا کہ تم بدل جاؤ نوجوانوں تو حالات بدل جائیں گے، جذبات بدل جائیں گے، خیالات بدل جائیں گے۔ تم بدل جاؤ نوجوانوں تو ملک و ملت کے حالات بدل جائیں گے۔ ملک کو ضرورت ہے نوجوانوں، ملک کو ضرورت ہے اچھے نیک پڑھے لکھے لوگوں کی۔ ملک ترقی اسی وقت کرے گا جب مزاج میں نیکی ہو، ملک ترقی اسی وقت کرے گا جب مزاج میں کچھ کام خیر کا کرنے کا ارادہ ہو، مزاج نیکی کا ہو۔ ملک ترقی کرے گا اسی وقت جب آپ کی سوچ اور فکر و خیال پاکیزہ اور عمدہ ہو۔ سماج، معاشرہ، علاقہ، گاؤں اور پورے ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب آپ اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے سماج میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے، اور کچھ کر گزرنے کا آپ کو جذبہ اور شوق پیدا ہو نیکی کا، تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ درمیان میں بات آئی، ورنہ مستقل میرا ایک موضوع ہے اس پر جو کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹہ کلام کرتا ہوں۔ اس نفرت کے اس دور میں جس وقت پورے ملک میں چنگاری پھیل چکی ہے، محبت کی دیواریں ختم کر کے نفرت کے جہاں بیج اور پودے اگائے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے برادران وطن، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ساتھ خیر کی، بھلائی کی، ترقی کی اور ملک کو آگے بڑھانے کی وہ کام کریں۔ کام کیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے
ہے جو دوسروں کے لیے بھلا چاہے، اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلا چاہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی دھرم کا ماننے والا کوئی بھی آدمی ہو، ہے تو انسان، پہلے وہ انسان ہے، پھر بعد میں کسی بھی مذہب اور دھرم کا ماننے والا۔ یہ تعلیم دی ہے مذہب اسلام نے کہ تم اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک و سماج میں رہنے والا، چاہے وہ دیگر ادیان و مذاہب کا رہنے والا ہو، دیگر مسلک کا ماننے والا ہو، دیگر مذہب کا ماننے والا ہو، آپ ان کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، تم میں سب سے بہتر انسان وہی۔ یہ کام تو کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ ارادہ کریں گے تو بدنگاہی سے ہمارا ملک بھی، ہمارا سماج بھی، ہمارا معاشرہ بھی، ہمارا علاقہ بھی، ہمارا ضلع بھی، اور ہمارا اسٹیٹ، صوبہ اور صوبہ سے باہر پھر ملکی لیول کے ملک کے حالات ٹھیک اور اچھے ہوں گے۔ یہ کرنے کی چیز ہے ہر شخص کو ایسے وقت میں۔ اب اس پر کہوں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، وقت اس کا نہیں، لیکن بہرحال اسی سلسلے کی ایک کڑی، یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا ہے؟ مسجد کے اندر جو 5 وقت کی اذان کی آواز آتی ہے، اس کا ارتھ، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے برادران وطن کو، اپنے بھائیوں کو یہ بتائیں کہ ایشور بڑا ہے، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں، اور اس کو میں اعلان کرنے کے لیے اپنے لیے ایک مزدور کی شکل میں، یعنی ان کی مزدوری دی جاتی ہے، جو ہمارے نائبین ہوتے ہیں، جو ہمارے معزز اور محترم ہوتے ہیں، جنہیں نائب امام مؤذن کہتے ہیں، ہم ان کو رکھتے ہیں اسی کلمہ کو، اسی ورڈ کو، اسی شبد کو دہرانے کے لیے کہ تم روزانہ 5 وقت لوگوں کے کانوں تک پہنچاؤ۔ اے مانوتا، اے انسانوں، اے روئے زمین پر بسنے والوں، یاد رکھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اس چیز کا اقرار کرو کہ وہ ایشور، وہ اللہ، وہ گاڈ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ ان کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے، اور ہماری بیماریوں کا مالک، ہماری پریشانیوں کا مالک اور ہماری تکلیفوں کا مالک، سارے کام کاج بگڑنے والوں کو بنانے والی وہی ذات صرف وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کا ارتھ بتائیں آسان انداز میں کہ اسی ایشور کے، اسی اللہ کے ایک بہت بڑے میسنجر، فرشتوں کے ذریعے سے آنے والا میسج جو نبی کے پاس آیا ہے، جو فرشتوں نے لے کر کے آیا ہے، وہ آخری نبی، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، عرب کی دھرتی پر آنے والا انتم رشی منی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے وجہ سے ایشور نے اس دھرتی کو پیدا کیا اور اس دھرتی کو سوارا اور سجایا۔ میرے یہاں وہ منتر ہے اور پیغمبر کا اعلان ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ شجر، نہ حجر، نہ دریا، نہ پہاڑ، پوری کائنات نہ ہوتی۔ یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کے بعد اسی نبی کا نام لیا جاتا ہے جو اللہ اور نبی کا ایک آپسی محبت، جس کے وجہ سے کائنات کو وجود میں لایا گیا، اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو بتایا ہے کہ اے لوگو، اس ایشور سے ڈرو اور اس اللہ کی، اس ایشور کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ میں تم کو ڈرانے والا، دھمکانے والا اور ایک صحیح دشائیں، صحیح مارگ، صحیح راستہ دکھانے والا ہوں، آخری نبی ہوں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ڈرانے والا آیا، میں آخری میں آیا ہوں۔ میں تم کو ڈراتا ہوں جہنم سے، نرک سے، اور خوشخبری دیتا ہوں جنت کی، سورگ کی، کہ جہنم سے بچو اور جنت میں جاؤ، نرک سے بچو اور سورگ میں جاؤ۔ میں اس چیز کا پیغام دیتا ہوں، میرا ہی نام آخری ہے اور وہی آخری نبی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اے لوگو، اسی کا اعلان، اسی کا پرچار مسجدوں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، ارتھ بتائیں، معنی بتائیں ہم لوگوں کو۔ حی علی الصلاۃ،
اے انسانوں، اے روئے زمین پر بسنے والوں، کیا کر رہے ہو؟ کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، چولہے کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، کام کر رہے ہو، کھانا بنا رہی ہو، یا ہل جوت رہے ہو، کمٹھونی دے کر رہے ہو، بکری چلا رہے ہو۔ اے انسانوں، چاہے آفیسوں میں ہو، دفتروں میں ہو، گاڑی پر بیٹھے ہوئے، اے انسانوں آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ گے۔ نماز پڑھنے کے لیے یہی معنی بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ بتائیں کہ پھر آگے کا جملہ، آگے کا ورڈ یہ ہوتا ہے حی علی الفلاح، اے لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ جب شیش نبھاؤ گے، تمہارے سر جھکیں گے، ایشور کا پراتھنا کرو گے، ایشور کی مناجات کرو گے، اللہ کی پوجا کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اس سے مدد مانگو گے، اپنے آپ کو سیلنڈر ہو جاؤ گے اس کائنات کے بنانے والے ایک اللہ کے سامنے، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ابھی آئے ہو حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، اب عبادت کر لیے ہو حی علی الفلاح، جاؤ آپ نماز پڑھنے کے بعد تم سب کے سب کامیاب ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے جس نے تم کو انعام دیا ہے۔ جب مزدور صبح میں کسی کے کھیت میں مزدوری کرتا ہے یا مکان بنتا ہے تو ایک مزدور کام کرتا ہے، اینٹ سیمنٹ گٹی بالو اٹھا کر کے مکان کی تعمیر کرتا ہے، شام کے سورج کے ڈھلنے کے بعد اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا، سیلنڈر کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، پاک و صاف پوتر ہو کر کے اپنے پوتر رب کے پاس جائے گا، تو پھر اس رب کے طرف سے اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی بندے کو اس کا مالک دن بھر کام کرنے کی وجہ سے رات میں انعام دیتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ اس بندوں کو انعام دیتا ہے کہ جاؤ میں تم سے خوش ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا، تم نے اس نماز سے اس نماز تک جو تم نے پاپ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے پاپ کیا ہے، اس کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اب اعلان ہوتا ہے کہ معاف تو کر دیا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پاپ کو، گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بڑے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، بڑے گناہ کی کوالٹی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اگر کسی انسان نے کسی انسان کا دل دکھایا، کسی انسان نے کسی انسان کے حق کو دبایا، کسی انسان نے کسی انسان کے زمین کو ہڑپ لیا، کسی انسان نے کسی انسان کے زمین پر اپنی آڑی چلا دیا، کسی انسان نے کسی انسان کے مکان کے بغل میں اپنی چھجی نکال کر کے دوسرے کے مکان پر قبضہ کر لیا، یاد رکھو یہ تکلیف دینے والی چیز ہے۔ جب تک انسان انسانوں کو معاف نہیں کر دے گا، اسی کو حقوق العباد کہتے ہیں، بندہ بندوں کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک وہ اللہ بھی اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے بڑے گناہ۔ جب تک بندہ اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ پاپ ہے۔ جب تک شراب پینے والا توبہ نہ کر لیتا ہے شراب پینے سے، تب تک اللہ بھی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ماں باپ زندگی کے درمیان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، اولاد میں بھی اگر فرق پیدا کرتا ہے، بیٹوں سے زیادہ پیار، بیٹیوں سے کم پیار، یا ایک بیٹوں سے زیادہ پیار، دوسرے بیٹوں سے کم پیار کرتا ہے، تو اللہ کی نظر میں، ایشور کی نظر میں وہ مجرم ہے۔ جب تک اس کے ساتھ صحیح اور حق اور برابری اور عدل کا فیصلہ نہیں کرتا ہے، رب العالمین بھی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے اذان کا ارتھ۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بتانے کی ہے۔ تو درمیان میں اتنی بات آئی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ کام کرنا ہے تو ہمارے گھروں میں برکت ہوگی، ہمارے رزق میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی۔ وہی اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ لیکن سمجھ میں ہم کو آج تک یہ بات نہیں آئی ہے کہ لوگ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے؟ مرد تو کم سے کم 80%، ارے نہیں 100 تو 80% کم سے کم نمازی تو بننا چاہیے، ورنہ ہونا چاہیے پورے کے پورے 100% لوگ نمازی بنے۔ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے ارادہ کیجئے، پڑھیں گے نماز؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے۔ فرشتے گواہ رہیں گے، میں تو چلا جاؤں گا، فرشتے گواہ رہیں گے۔ اب کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ مولانا صاحب جمعہ سے شروع کریں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جمعہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ کو احساس ہے، آپ کو خیال ہے کہ لگ رہا ہے کہ آپ جمعہ تک زندہ رہیں گے؟
آپ نے لکھوا کر کے آ گیا، پل بھر کی پتہ نہیں ہے، لیکن نوجوان عالم دین امارت شریعہ میں ایک نوجوان بالکل ہٹا کھٹا صحت تندرست قوم کی خدمت انجام دے رہا تھا، ناشتہ کیا، چائے وغیرہ پیا، بس ایک پتہ بھی نہیں چلا کیسے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی ہمارے ایک بہت بڑے استاد جید عالم دین کانپور کے مفتی اسد الدین صاحب بس ٹھیک ٹھاک تھے، گئے حیدرآباد علاج کے غرض سے، ٹھیک تھے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے وقت اٹیک آیا، چلے بیماری پیدا ہو رہی ہے نا۔ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ چٹپٹے میں چلے جائیں گے، انسانوں کو پتہ نہیں چلے گا، 80% موت ایسے ہی آ رہی ہے۔ قیامت کی نشانیاں کہ نوجوانوں کی موت جوانی میں آ جائے گی، موت جوانی میں آئے گی، ہو رہا۔ اب لوگ زندگی کہاں لمبی چوڑی جی پا رہے ہیں، اس لیے اس خام و خیال میں نہ رہیے کہ لمبی زندگی پانی، جتنی زندگی پانی ہے اس سے پہلے ہمیں وقت کی تیاری کرنا، کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے، زور سے کہیے انشاءاللہ۔ تو زندگی میں برکت، اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نمازوں کی پابندی کر لو، مرد بھی پڑھے گھر میں، عورتیں بھی پڑھے، عورتیں بھی نماز پڑھے، لیکن اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ پہلے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ پہلے مقابلہ ہوتا تھا پڑوسن کی عورتوں سے، پڑوسن کی عورتوں سے مقابلہ ہوتا تھا، بغل کی بوا کیا پارہ پڑھ رہی ہیں باجی رمضان میں، ہمارا 20 پارہ ہو گیا، اللہ آپ کا 20 پارہ، میرا 15 ہی پارہ بھی ہوا، اب کام کاج چھوڑ کر کے پڑھ رہی ہیں، ہم اس سے آگے بڑھ جائیں۔ یہ مقابلہ ہوتا تھا پہلی دادی بوا کے زمانے میں، اب نہیں ہوتا ہے، اب مقابلہ ہوتا ہے ارتگل گادی، اب آ گیا پاکستانی سیریل، اب آ گیا فلاں، کتنا پارٹ کتنا دیکھی ہو، 5 نمبر کا پارٹ میں دیکھ چکا ہوں، اچھا تم 5 ہی میں، ہم تو 10 پہ پہنچ گئے۔ یہ ہے اللہ کے بندے بندیاں، آگے بڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، یہ نہیں تمہارے نماز معاف ہے۔ اگر آج آپ میں بہت شارٹ کٹ میں بات ختم کر دوں گا، کس وقت ختم کر دوں گا پتہ بھی نہیں چلے گا، بالکل اس بھے میں نہ رہیے کہ لمبی بات ہو رہی ہے، بالکل اب میری بات ختم ہونے والی ہے، لیکن اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے کہ آپ حضرات کتنے دیر سننے کے موڈ میں، جی زیادہ دیر تک، اچھا بس زیادہ دیر مجھ کو مت بلوائیے، کل میرا پروگرام سہرسہ میں بھی ہے، پرسوں اللہ کا فضل ہے پورنیہ بھی جانا ہے، اس لیے، اور ابھی میں عصر کے وقت گھر پہنچا، وہاں گاڑی پکڑا آپ کے یہاں آ گیا، تو ماسٹر صاحب کی محبت، ہمارے بڑے بوڑھے بزرگوں کی محبت، ماشاءاللہ تمام لوگوں کی محبتیں ہیں، نظام صاحب کی محبت، دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو نام نہیں جانتے، ورنہ آپ سبوں کی محبت، آپ سے دشمنی نہیں ہے، آپ حضرات محبت ہی میں تو بیٹھے ہیں، اور آپ مجھ سے میری تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یا آپ ہم سے محبت کر رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس محبت کو نظر بد سے بچائے، کہیے آمین، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، نظر بد سے بچنا چاہیے۔ اچھا، عالموں سے بھی محبت کرنی چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے کسی عالم کو دیکھا گویا اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اگر کسی نے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، مچل کر کہہ دو سبحان اللہ، بس نعت ہی میں سبحان اللہ، اس میں سبحان اللہ نہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے، کل قیامت کے دن عورتوں کو لایا جائے گا اور وہ کہیں گی کہ یا اللہ میں نے نماز نہیں پڑھا، کیوں؟ بچوں نے پیشاب کر دیا، لایا جائے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضور کی بیٹی کو، اور حدیث پاک میں حضرت فاطمہ جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، حضرت فاطمہ کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت فاطمہ کی اولادوں میں حسن و حسین بھی موجود ہے، فرمایا جائے گا میں نے اس بیٹے کی پرورش کی ہے، میں نے اس کے پاکی ناپاکی کا خیال رکھا ہے، اس کے کپڑوں کو بدلا ہے، اور میں نے وقت پر نماز کی بھی پابندی کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ابا جان نے فرمایا تھا بیٹی المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واتات بالہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنہ، بیٹی چند کام کر لینا، جنت کے جس دروازوں سے چاہو گی داخل ہو جاؤ گی، اس میں بیٹی پہلی چیز یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کر لینا۔ کس نے فرمایا؟ نبی نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، اور کیسے موقع پر فرمایا؟ روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی سے لگ گیا ہے،
ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو رخصت کیا، روایت میں موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی جیسے آج دنیا والے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، سسرال بھیجتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بیٹی جا رہی ہو تو جاؤ، میری عزت کا خیال رکھنا، میرے باپ کے تاج کا خیال رکھنا، بیٹی تم میرے لقتے جگر ہو، نور نظر ہو، جگر کا ٹکڑا ہو، بیٹی سسرال سے میرے لیے کوئی ایسا کام نہ کر دینا کہ میرا عزت کا یہ تاج کہیں شر جھک نہ جائے، بیٹی عزت کے ساتھ رہنا، اس تاج کا خیال رکھنا، باپ کے چہرے کا خیال رکھنا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت یہ پیغام دیتا ہے۔ اے لوگوں یہ اچھی بات ہے، لیکن 100 میں سمجھتا ہوں 99% باپ اپنی اولاد کو یہ نہیں کہتا ہے کہ بیٹی جا رہی ہو تو جاؤ، نماز پڑھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ان کی باتیں ماننا، نہیں ہم یہ کہتے ہیں بھائی نوجوان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، بہن کی محبت میں یہ کہتا ہے بہن جاؤ نہ سسرال، ارے جاؤ، رونے کیا بات ہے، بغل میں تو ہے ہی 10-20 کلومیٹر ہے، جاؤ، کوئی دقت ہوگی ہم کو فون کر دینا، ہم پہنچ جائیں گے سسرال، پھریا لیں گے، سسرال آ کر پھریا لیں گے۔ اب بتلاؤ میرے بھائیو یہ اچھی بات ہے؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے، میں درمیان میں یہی بات ابھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک باپ کو یہ کہنا چاہیے بیٹی اگر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے تو بیٹی صبر کرنا، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ بیٹی اگر کوئی نعمت مل جائے تو نعمت کا شکریہ ادا کرنا، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مصیبت کے ملنے پر اگر صبر کرو گے تو یاد کرنا صبر کے بدولت اللہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور نعمت کے ملنے پر اگر اللہ کی نعمت ملنے پر شکریہ ادا کرو گے تو بیٹی شکریہ ادا کرنے پر جنت ملے گی، مصیبت میں بھی جنت، خوشی میں بھی جنت، غم میں بھی جنت، ہر حالت میں جنت ہے، یہ چیز کرنے کی ہے۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اسٹاپ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا عزت کے لیے اور گھر میں برکت کے لیے اور عمر میں برکت کے لیے، اولاد میں برکت کے لیے چند کام کرنے کی ضرورت ہے، کر لیں گے آپ، جس میں پہلی